الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہم لوگ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نیک مقصد اور ایک نیک جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے حسنات میں درج فرما دے۔ مسجد میں ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، ایک اہم فریضہ ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم چیز جو ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری وہ نماز کی۔ نماز پڑھی جاتی ہے، ہم مسجدوں میں آ کر کے پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، رفع یدین کیسے کیا جائے، وہ بچپن سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کرتے چلے آتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے نماز، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، رفع یدین کیسے کرتے تھے، ان سب چیزوں میں بڑی غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نماز میں ایک تو دل کا عمل ہوتا ہے، دل سے اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھا جائے۔ دوسرا عمل زبان کا ہوتا ہے، زبان سے جو دعائیں ہوتی ہیں، جو اذکار، انہیں پڑھا جائے۔ اور تیسرا یہی جسم کا اور اعضاء کا عمل ہوتا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی اعضاء والے عمل پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یعنی نماز یہ نہیں ہے کہ جیسے تیسے پڑھ لو، نہیں، جیسے میں بتلاتا ہوں یا جیسے میں پڑھتا ہوں مجھ کو دیکھتے رہو، ویسے ہی پڑھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے لگے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے، یعنی اونچائی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے لگے۔ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو ممبر پر سے اتر کر کے، اس لیے کہ ممبر پر سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، سجدہ کرنا ہوتا تھا تو ممبر سے زمین پر اتر کر کے سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے اور اسی پر نماز پڑھتے۔ جب نماز ختم کر لیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نے یہ کام آج اس لیے کیا ہے کہ لتأتموا بی ولتتعلموا صلاتی، لتأتموا بی ولتتعلموا صلاتی۔ میں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے نماز اسی لیے پڑھایا ہے کہ تم میری اقتدا کرو، مجھ کو دیکھ کر کے نماز پڑھو اور مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھو۔ تو یہ پریکٹیکل، عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے نماز، اس طرح سے پڑھا کر کے ان کے سامنے، اور کہتے تھے کہ اس طرح سے نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
کہا کہ جائیے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے، آپ کے سامنے پڑھا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ جائیے پھر سے نماز پڑھ کر کے آئیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر نماز پڑھی انہوں نے، پھر آئے، پھر آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ جب واپس کیا آپ نے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو نماز سکھلا دیجئے، میں اس سے اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، مجھ کو اتنا ہی آتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بیٹھا کر کے نماز کا پورا طریقہ شروع سے لے کر کے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک پورا ایک ایک کر کے بتلایا کہ ایسے پڑھو ایسے پڑھو۔ تو دیکھیے اگر آدمی ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں تھی جیسے پڑھی جانی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں یا گھر پر پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، تو ہماری نماز ویسی ہونی چاہیے جیسی شریعت میں مطلوب ہے۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رخ، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا سب کچھ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، پیر سیدھا رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا پیر دائیں بائیں ایسے ٹیڑھا رہتا ہے، نہیں، پیر بالکل سیدھا رکھیے قبلے کی طرف رک کر کے، برابر کر کے۔ اور اگر جماعت میں ہیں تو دائیں بائیں والے سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوں، اور نگاہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہو، زمین پر ہو، سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نگاہ نہیں لے جانا چاہیے۔ اس بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ جو لوگ نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں ادھر ادھر لے جاتے ہیں، کبھی دیوار پر دیکھا، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نماز اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہمیں صرف اور صرف زمین پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہاں جب تشہد میں بیٹھیں تو ایسی صورت میں انگلی سے اشارہ کریں اور اس وقت ہماری نگاہ اس انگلی پر ہونی چاہیے تشہد کی حالت میں، باقی اور پوری نماز میں ہماری نگاہ زمین پر ہونی چاہیے۔ کھڑے ہوں تو نیت باندھے۔ نیت کیسے باندھے جائے اس میں کتنی غلطی کرتے ہیں۔ اور نیت سے پہلے رفع یدین، رفع یدین میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے رفع یدین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کان کی لو تک اٹھائیں، کندھے تک اٹھائیں یا کان کی لو تک اٹھائیں، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 3-4 انگل کا فاصلہ کہہ لیجئے، تو اتنی اوپر تک اٹھانا ہے، کان کی لو تک۔ کان کی لو چھونا نہیں ہے، بعض لوگ چھوتے ہیں، چھونے کا نہیں، کہیں اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے چھونے کا، بس یہ ہے کہ اس کے بمقابل یہاں تک اٹھائیں، یا تو اتنی اوپر تک اٹھائیں یا کان کی لو تک، نہ تو اس سے اوپر نہ اس سے نیچے۔ بعض لوگ بہت ہی کم اٹھاتے ہیں، بس سینے تک اٹھا کر کے جلدی سے باندھ لیتے ہیں، نہیں، کندھے تک اٹھائیے یا کم سے کم کان کی لو تک اٹھائیے۔ ہاتھ کیسے رہنا چاہیے؟ ہاتھ کی انگلیاں نہ تو بہت پھیلی ہوئی ہوں اس طرح سے اور نہ بہت سکڑی ہوئی اس طرح سے، بلکہ نارمل حالت میں ہو، تھوڑا سا کھلی رہے، بہت زیادہ پھیلی بھی نہ رہے اور بہت زیادہ سکڑی بھی نہ رہے، اور ہاتھ کا رخ جو ہے قبلے کی طرف، یہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرنا ہے، تاکہ یہ پشت ہتھیلی کا اندرونی حصہ قبلے کی طرف رہے۔ اس طرح کر کے، اور نہ بہت پھیلا کر کے اور نہ بہت سکوڑ کر کے، نارمل حالت میں انگلیوں کو رکھیں، کندھے تک اٹھائیں یا کان کی لو تک اٹھائیں اور پھر نیت باندھیں۔ رفع یدین کا یہ طریقہ۔ اچھا، انگلیوں کو بھی بہت سے لوگ جیسے ہی موڑے رہتے ہیں رفع یدین کرتے ہوئے بھی،
لگے گا کہ انگلیاں ان کی پوری سیدھی کھلی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت تو رفع یدین صحیح کرتے ہیں، لیکن جب رکوع میں جاتے ہیں تو بس کسی بھی طرح سے ہاتھ کو حرکت دے کر کے رکوع میں چلے جاتے، اس وقت ان کا رفع یدین صحیح نہیں ہوتا۔ شروع والا صحیح رہتا ہے، لیکن رکوع میں جاتے وقت بھی باقاعدہ اچھے ڈھنگ سے کر کے رکوع میں جائیں رفع یدین کر کے، لیکن اس وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہاتھ بندھا ہوا ہے تو یہیں سے تھوڑا سا حرکت دے کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی آپ خیال رکھیں کہ وہی طریقہ جب چاہے رکوع میں جاتے وقت کریں، چاہے رکوع سے سر اٹھاتے وقت کریں، یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کریں، طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب کسی کو دیکھیں گے کہ اس طرح ہاتھ باندھے ہے، کوئی اس طرح پکڑے ہوئے ہے، کوئی کسی طرح سے کر رہا ہے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی اندرونی حصہ یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، جوڑ پر اور کلائی پر ہونا چاہیے۔ اس طرح رکھیں، داہنے ہاتھ کی یہ پوری ہتھیلی کی کچھ حصہ اس ہتھیلی کی پشت پر بھی آئے، کچھ حصہ جوڑ پر، کچھ حصہ کلائی پر، اس طرح سے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ نہ تو اس طرح سے، نہ اس طرح سے، نہ کسی اور طرح سے، بلکہ اتنا رکھیں کہ ہتھیلی، بائیں ہتھیلی کے اوپر تینوں چیزوں پر وہ دایاں ہاتھ پڑ جائے، اور سینے پر باندھے ہاتھ۔ کچھ لوگ نہ سینے ہی پر ان کا ہاتھ رہتا ہے، نہ ناف کے نیچے ہی رہتا ہے، پیٹ پر رہتا ہے۔ پیٹ پر کوئی قائل ہے اس کا؟ بھیا تو سینے کے وہ نیچے ہے، یہ ناف کے نیچے کچھ لوگ باندھتے ہیں احناف کے یہاں، لیکن صحیح طریقہ یہ کہ سینے تو باقاعدہ سینے پر رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ بے خیالی میں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جگہ جو اس کی ہے اس سے ہٹا رہے۔ رفع یہ ہو گیا نیت باندھنے کا طریقہ۔ اذکار سے میں اذکار کا تذکرہ نہیں کروں گا، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، میں صرف انہی چیزوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں رفع یدین کہتے ہوئے، تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں، کانہ قابض علیہما، گویا کہ اچھا رکوع کے اندر یہ انگلیاں بالکل کھلی رہیں گی، جب کھلی رہیں گی تبھی آپ گھٹنے کو پکڑ سکیں گے مضبوطی کے ساتھ۔ پیر سیدھا رکھیے رکوع کے اندر، اور یہ ہاتھ بھی سیدھا رکھیے۔ جب تک ہاتھ سیدھا نہیں رکھیں گے تب تک پیر بھی سیدھا نہیں رہے گا۔ ہاتھ کچھ لوگ دائیں نکالے رہتے ہیں، ٹیڑھا رہتا ہے تو دائیں نکلا رہتا ہے، ایسا نہیں، بالکل سیدھا رکھیے، اور پیر بھی سیدھا رکھیے۔ کچھ لوگ پیر کا گھٹنے کا حصہ جو تھوڑا آگے نکالے رہتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی سیدھا رکھیے، ہاتھ بھی سیدھا رکھیے، اور ہاتھوں کو اپنے بغل سے تھوڑا ہٹا کر کے رکھیے، ملا کر کے نہیں اس طرح سے، بلکہ بغل سے الگ کر کے رکھیے، اور پیٹھ بالکل سیدھی رہنی چاہیے۔ رکوع کے اندر پیٹھ برابر رہنی چاہیے، نہ تو اونچی رہے نہ نیچی رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ اتنی زیادہ سیدھی رہتی تھی، اتنی برابر رہتی تھی کہ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر اس پر پانی گرا دیا جائے تو پانی جہاں کا تہاں جمع رہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب پیٹھ بالکل برابر رہے گی، اس لیے کہ ذرا بھی اونچا نیچا رہے گا تو پانی فوراً بہہ جائے گا، لیکن آپ کی پیٹھ اتنی برابر رہتی تھی کہ اگر پانی اس پر گرایا جائے تو پانی جہاں گرے وہیں رہ جائے، اس لیے کہ بالکل برابر۔ تو پیٹھ برابر رہنی چاہیے، اور ایسے ہی سر جو ہے، سر بھی سیدھا رہنا چاہیے، پیٹھ کے بالکل جس طرح سے پیٹھ ہے اسے ہی۔ بعض لوگ پیٹھ تو سیدھی رکھتے ہیں لیکن سر ان کا یا تو اٹھا رہتا ہے یا کچھ جھکا رہتا ہے، نہیں، سر کو بھی بالکل پیٹھ کے برابر رکھا جائے، اسی لیول میں کہ دیکھنے میں لگے کہ بالکل ایک جیسی کوئی چیز ہے۔ اور میرے بھائیوں، رکوع کی یہ حالت یہ نہیں ہے کہ بس چلو ویسے نہیں تو ویسے ہی کر لو، نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑی تاکید کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، رکوع میں اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی تھی، اور ایسے ہی سجدے میں جاتا تھا تو پھٹافٹ جو ہے جیسے چونچ مارتے ہیں پرندے، تو اس طرح سے سجدہ کر رہا تھا، اور رکوع میں بھی اس کی پیٹھ سیدھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لو مات ھذا علی حالہ ھذہ لمات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس شخص کا اسی حال میں انتقال ہو جائے تو یہ ملت محمدیہ پر اس کا انتقال نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع غلط کر رہا ہے، پیٹھ سیدھی نہیں رکھ رہا ہے، سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو ملت محمدیہ پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، سب سے خراب قسم کا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز میں کوئی کیا چوری کرے گا؟ کہا کہ ہاں نماز میں چوری کرتے ہیں۔ نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ جو رکوع سجدہ سیدھے سے نہیں کرتا ہے، یہ چوری ہے ایک طرح سے نماز کے اندر، کہ رکوع سجدہ سیدھے سے نہ کیا جائے، رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ رکھی جائے، سجدے میں پیٹھ سیدھی نہ رکھی جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ رکوع میں اس کی پیٹھ سیدھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا معاشر المسلمین لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی رکوعہ و سجودہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل، کہ آدمی کی نماز کافی نہیں ہوتی اگر وہ رکوع سجدے میں پیٹھ سیدھی نہ رکھے تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رکوع سے جب سر اٹھائے کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ کر کے، تو سیدھے کھڑے ہو کر کے اور اس کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ کر کے تب سجدے میں جانا چاہیے، وہاں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم کو لگتا تھا کہ آپ بھول گئے، ہم کو لگتا تھا کہ آپ بھول گئے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا یہ قیام جو ہے رکوع کے بعد کا قریبا من رکوعہ، قریب قریب رکوع کے برابر ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر رکوع میں قریب قریب اتنی ہی دیر، بالکل برابر نہیں ہے لیکن لگ بھگ اتنی ہی دیر تک کبھی کبھی آپ کھڑے رہتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی رکوع اور سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل لا یقیم صلبہ بین رکوعہ و سجودہ، یا بین رکوعہا و سجودہا، کہ اس شخص کی طرف اللہ تعالی نظر کرم نہیں کرتا جو رکوع سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ سیدھی کھڑی کر کے یعنی اطمینان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو سیدھے کھڑے ہوں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ اس طرف پکڑ لیتے ہیں، یعنی بے خیالی میں کہہ لیجئے، بے شعوری میں کہہ لیجئے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ رکوع سے جب آپ سر اٹھائیں کھڑے ہوں تو ہاتھ نارمل حالت میں چھوڑ دیجئے۔ وہ ایک الگ مسلک ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ باندھ لیں یہاں پر، جو کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی مسلک بھی نہیں، کوئی قول نہیں ہے، بس یہ کہ لاپرواہی میں بعض لوگ ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے میں بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے یہ حکم ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ اللہ کے رسول جب کہیں کہ مجھے یہ حکم ہے
تو کون حکم دینے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. یعنی گویا اللہ کا حکم ہے مجھ کو، اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ سجدے میں 7 اعضاء جو ہے زمین پر رہنے چاہیے. وہ 7 اعضاء کیا ہے؟ یہ پیشانی، اور پیشانی ہی کے ساتھ ناک بھی جڑی رہے گی، اور یہ دونوں ہتھیلیاں 3 ہو گئی، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، اور دونوں پنجے پاؤں کے کی انگلیاں 7. یہ 7 اعضاء زمین پر پڑے رہنے چاہیے. سارے اعضاء تو سب لوگ رکھتے ہیں، لیکن 2 جگہ غلطی کرتے ہیں صرف زمین پر رکھنے میں. کچھ لوگ پیر اٹھاتے رہتے، سجدے کی حالت میں آپ دیکھیں گے تو پیر اٹھاتے رہتے ہیں، غلط کام ہے یہ. دوسرا غلط کام یہ ہے کہ ناک کو جو ہے زمین پر نہیں ٹچ کرتے، حالانکہ ناک وہ جو ہے پیشانی کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین پر رہنی چاہیے. اس کی بڑی تاکید آئی ہے حدیثوں کے اندر. تو یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے. اب کیسے کیا جائے؟ ہاتھ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، پیر کی کیا ہونی چاہیے؟ ہاتھ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا ہاتھ رہے کہاں سجدے کی حالت میں، کتنی دور رہے، آگے کے کہاں تک نکل سکتا ہے، دائیں بائیں کہاں تک جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک وہی قاعدہ یاد رکھیے جو رفع یدین کا ہے، کہ جس طرح رفع یدین میں یہ ہے کہ کندھوں تک یا کان کے برابر اٹھانا ہے، اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں بھی ہاتھ کو کندھے کے برابر رکھیں زمین پر، یا کان کے برابر رکھیں، نہ آگے اس کے نہ پیچھے. اس طرح سے رکھیں کہ آپ کا ہاتھ یا تو کندھے کے بالمقابل ہو یا کان کے مقابل. ہاتھ کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے. سجدے کی حالت میں انگلیاں ہاتھ کی ملی ہونی چاہیے. رکوع کی حالت میں کھلی رہنی چاہیے، سجدے کی حالت میں ملی رہنی چاہیے. رفع یدین کی حالت میں نہ بہت زیادہ کھلی رہیں نہ بہت زیادہ ملی رہیں. تو زمین پر اچھا قبلہ رخ رہے انگلیاں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سجدے میں ہتھیلی رکھتے ہیں زمین پر تو دائیں یا بائیں مڑی رہتی. کچھ لوگ اس طرح رکھتے ہیں کہ دائنی طرف یا بائیں طرف، داہنے کا داہنی طرف، بائیں کا بائیں طرف رخ رہتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، بالکل الٹے، سیدھا نہیں رکھتے ہاتھ. نہیں، بالکل سیدھا رہنا چاہیے ہاتھ، اور کان کے بمقابل یا کندھے کے بمقابل رہنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو کوہنی کا حصہ ہے اسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے، پہلو میں نہیں لگائے رہنا چاہیے. نہ تو زمین پر بچھائیں گے کوہنی کے حصے کو، صرف زمین پر ہتھیلی رہے گی، باقی پورا ہاتھ جو ہے اٹھا رہے گا زمین سے. اور وہ کوہنی کا حصہ جو ہے اور پورا ہاتھ بازو سے یا بغل سے بھی نہیں لگا رہے گا، پہلو سے بھی نہیں لگائیں گے. خاص طور سے اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی کھلا رکھا جائے گا. ہاتھ کو صرف زمین پر رکھنے کے بعد بہت دوری رکھی جائے گی. البتہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ گنجائش نہیں رہتی ہاتھ کو دور کرنے کی، لیکن پھر بھی اس میں یہ کوشش کی جائے کہ نہ تو ہمارا ہاتھ پہلو سے لگا رہے کوہنی، اور نہ زمین سے لگی رہے. زمین سے بھی اٹھی رہے کوہنی اور پہلو سے بھی دور رہے، تب یہ طریقہ صحیح ہوگا سجدے میں ہاتھ کا. پیر کا حصہ جو ہے پنجے کی انگلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے. سجدے کی حالت میں ہمارے پنجے قبلے کی طرف تھوڑی سی مڑی رہے تو یہی بہتر. یہ طریقہ ہے سجدے میں. اور پیٹھ بھی یہاں برابر رہنی چاہیے. بعض لوگ پیٹھ بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کی پیٹھ کسی اور طریقے سے ناہموار رہتی ہے. وہ ساری حدیثیں جو ہم نے بیان کی رکوع میں، ان میں سے اکثر میں سجدے کا بھی تذکرہ ہے. رکوع میں بھی پیٹھ سیدھی رہنی چاہیے، سجدے میں بھی پیٹھ سیدھی رہنی چاہیے. اگر دونوں میں سے کہیں بھی کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے تو وہ ساری تحدید اور ساری وعیدیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ منطبق ہوں گی اس آدمی پر جو غلط طریقے سے سجدہ کرتا ہے یا غلط طریقے سے رکوع کرتا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد
جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں یا تشہد اول میں بیٹھیں تشہد ثانی میں بیٹھیں تو داہنا پاؤں کھڑا رہے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس پر بیٹھیں گے. داہنا پاؤں کھڑا رہے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس پر بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے بیچ اور تشہد اول میں. اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی. جو پاؤں کھڑا کر رکھیں گے داہنا تو اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی. اب آپ یعنی یہی ایک طریقہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا اور تشہد اول میں بیٹھنے کا. اب آپ دیکھیں گے طرح طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے دونوں پیر کو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر کر دیتے ہیں, نیچے اوپر کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے پاؤں کیے رہتا ہے. لیکن صحیح طریقہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہمارا پاؤں داہنا پاؤں کھڑا رہے پنجہ اور بایاں بچھا کر کے اس پر بیٹھیں. البتہ جن نمازوں میں 2 تشہد ہوتا ہے, فجر کی چھوڑ کر کے باقی چاروں نمازوں میں 2 تشہد ہوتا ہے, تو اس میں آخری تشہد میں تورک کرتے ہیں. تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائیں پاؤں کو تو ویسے ہی کھڑا رکھیں گے اور بائیں پاؤں کو دائنے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے اپنی سرین پر بیٹھ جائیں گے. اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں. یہ 2 تشہد والی نماز میں سے دوسری تشہد میں. اس میں یہ کہ ایک تشہد والی نماز میں بھی سلام پھیرنے کے پہلے جو تشہد ہوتا ہے اس میں بھی کریں گے یہ تورک کی نہیں. راجح یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ اس میں نہ کیا جائے اور 2 تشہد والی نماز ہی میں دوسرے تشہد میں یہ تورک کیا جائے. البتہ یہ ہے کہ شوافع وغیرہ کے یہاں اور بھی کچھ علماء کے یہاں ہر اس تشہد میں تورک کیا جائے گا جس میں سلام پھیرنا ہے. تو یہ طریقہ ہوا. اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دیں یا انگلی سے اشارہ کریں, اور یہ انگلی سے اشارہ یا حرکت جو ہے پورے تشہد میں رہے گی. یہ نہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے وقت لا الہ پر اٹھا دے اور الا اللہ پر گرا دے, جیسا کہ پرانی کتابوں میں آپ پڑھتے چلے آئے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ جیسے تشہد میں بیٹھیں اس وقت سے لے کر کے ہماری انگلی سے یا تو اشارہ ہو یا حرکت ہو. حرکت بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے, بس یہ کہ دھیرے دھیرے حرکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور آنکھ اسی کی طرف, نگاہ آپ کی تشہد کی حالت میں نگاہ اسی انگلی پر رہتی تھی. ہم نے شروع میں بھی بتلایا کہ پوری نماز میں ہماری نگاہ تو زمین پر ہوگی سجدے کی جگہ پر, لیکن تشہد کی حالت میں ہماری نگاہ اسی انگلی پر ہوگی. یہ طریقہ نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہی سنت کا طریقہ ہے. اگر کسی کو اس کی استطاعت ہے, ان میں سے اگر کسی چیز کی استطاعت نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنا وہ کر سکے. اگر کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو اس کا الگ حکم ہے. مثلا کسی کو مشقت ہے, وہ اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا جس طریقے سے بتلایا گیا ہے, تو جیسے اس کو آسانی ہو بیٹھنے میں ویسے بیٹھ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع راقدا, کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو, بیٹھ کر کے پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھو. لیکن استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ہی آپ بیٹھیں گے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کرسی پر نماز پڑھنے والے, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھے, کہ وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, دیر تک کھڑے ہو کر کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, لیکن مسجد میں آتے ہیں تو فوراً کرسی پر بیٹھ کر کے نہیں. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے قیام کی حالت میں تو کھڑے رہیے, پھر رکوع سجدہ آپ نہیں کر سکتے تو کرسی پر بیٹھ جائیے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ سجدہ نہیں کر سکتے یا صرف اس وجہ سے کہ رکوع نہیں کر سکتے تو اب پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھیں, تو ایسا نہیں.
جتنی مجبوری ہے اتنا ہی آپ کو چھوٹ مل رہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات ختم کرنے سے پہلے دو چیزیں موسم کی مناسبت سے، ایک تو یہ کہ موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے اور کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی۔ جاڑے کے موسم میں خاص طور سے اکثر لوگ موزہ پہنتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں مشقت ہوتی ہے شریعت وہاں آسانی پیدا کرتی ہے، تو بار بار موزہ نکال کر کے پاؤں دھلنے میں بہرحال مشقت ہے، تو یہ موزوں پر مسح کرنا وضو میں یہ قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی لیکن نہیں ہے۔ صرف رافضہ اہل تشیع اس کے انکاری ہیں، باقی اس پر اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ موزوں پر مسح کیسے کیا جائے گا، اس کے کیا شرائط ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موزے پر مسح اسی وقت کریں گے جبکہ موزہ طہارت کی حالت میں، کامل طہارت کی حالت میں پہنا گیا ہو، یعنی مکمل وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو کرنے کے فوراً بعد پہنیں، یعنی ایسی حالت میں موزہ پہنے ہوں جبکہ آپ کا وضو برقرار رہا ہو، تب موزہ پہنا، تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ وضو کرنے، آپ کا پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہے، تو اس موقع پر آپ اس موزے پر مسح کر سکتے۔ لیکن اگر بغیر وضو کے موزہ پہنا ہوا ہے، طہارت کی حالت میں نہیں پہنا ہے، تو اس موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ جب وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد مکمل طہارت کی حالت میں، بعد ہی میں صحیح اگر موزہ پہنے ہو، تب دوبارہ آپ وضو کرنے کے وقت اس پر مسح کریں گے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایڑی کے اوپر جو ہڈیاں پاؤں میں ہوتی ہے دونوں طرف ابھری ہوئی، وہ موزہ ان ہڈیوں کو ڈھانکے ہوئے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے بھی موزے آتے ہیں کہ وہ ہڈیاں کھلی رہتی ہیں، صرف تھوڑے سی ایڑی ڈھکی رہتی ہے اور باقی جو ایڑیاں ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں اس کے اوپر وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ اسی موزے پر مسح کریں گے جو آپ کے پورے اس حصے کو ڈھانکے ہوئے، جس حصے کو آپ وضو میں دھلتے ہیں۔ بس یہ کہ وہ ہڈیاں ڈھکی ہوئی ہوں، ضرور نہیں کہ بہت اوپر تک موزہ ہو تبھی کریں، نہیں، وہ ہڈیاں ڈھکی ہوئی ہوں، اتنا بھی اوپر ہو تو اس موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کب تک مسح کریں گے، تو مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 72 گھنٹہ۔ مقیم یعنی جو شخص اپنے شہر کے اندر اپنے علاقے میں ہے، سفر میں نہیں ہے، تو وہ 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، جو سفر میں ہے وہ 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ یہ 1 دن 1 رات کہاں سے جوڑیں گے؟ جب موزہ پہنا ہے وہاں سے نہیں جوڑیں گے، بلکہ وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو کریں گے اور پہلی مرتبہ مسح کریں گے موزے پر، تو وہاں سے 24 گھنٹہ جوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے فجر کے وقت وضو کیا اور موزہ پہن لیا پاکی کی حالت میں، پھر ظہر سے پہلے کسی وقت ہمارا وضو ٹوٹا، ظہر کے وقت وضو کرنا ہوا، تو اب جب وضو کریں گے تو پہلی بار اس پر مسح کریں گے موزے پر۔ اب یہاں سے 24 گھنٹہ جوڑا جائے گا کہ یہاں سے 24 گھنٹے تک اگر پھر ہم نے موزہ نہیں اتارا، عصر کا وضو کیا، پھر مغرب کا وضو کیا، پھر عشاء کا وضو کیا، پھر موزہ پہنے سو گئے، فجر میں اٹھے تو فجر میں بھی اگر چاہیں تو اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ پھر ظہر کے وقت آ کر کے آپ کو وہ بھی جب 24 گھنٹہ گزر جائے تب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو موزہ نکال کر کے پیر دھلیں گے اور پھر پہن لیں گے، پھر اسی ترتیب سے 24 گھنٹہ تک مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موزے پر مسح کرنے کا، ہاتھ کی بھیگی ہوئی انگلیوں سے مسح کریں، پیر کی انگلیوں سے شروع کریں اوپری حصے پر اور وہاں تک لے جائیں جہاں تک وہ ہڈیاں ہیں اس کے اوپر تک، یعنی ایڑی کے دائیں بائیں جو ہڈیاں ہیں اس کے تھوڑے اوپر تک، یعنی جتنے حصے کو آپ دھلتے ہیں اتنی اوپر تک۔ اور یہ مسح 1 مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے۔ 1 مرتبہ دائیں پیر پر، 1 مرتبہ بائیں پیر پر،
ہاتھ کی بھیگی انگلیوں سے پنجے سے شروع کریں اور تھوڑا پڈلی کے کچھ حصے تک لے جائیں. صرف اوپر کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں کرنا ہے. حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ صرف موزے کے اوپری حصے پر اس طریقے سے مسح کیا جائے. یہ مسح ہو جائے گا، اس سے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا. آخری بات تیمم کی ہے کہ تیمم کیسے کیا جائے. تیمم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تیمم کہتے ہیں پاک مٹی کے ذریعے وضو کے قائم مقام ایسا عمل کیا جائے کہ وضو اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو وہ تیمم ہمارے کام آئے. لیکن یہ تیمم ایک تو پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا جاتا ہے، یعنی آپ ایسی جگہ ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں آپ پہنچ گئے، کہیں سفر میں گئے یا کہیں کسی ایسی جگہ پھنس گئے کہ وہاں آگے پیچھے یا کہیں بند ہو گئے، اللہ محفوظ رکھے، ایسی جگہ کہ اب وہاں نہ تو آپ کا کمرہ کھل سکتا ہے جہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پانی مل سکتا ہے، دور دراز تک کوئی اس کا امکان نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں اس کو خرید نہیں سکتے، تو ان سب مجبوریوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے. دوسری مجبوری یہ کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے آپ پانی نہیں استعمال کر سکتے. پانی کا استعمال آپ کو آپ کی بیماری کو بڑھا دے گا، پانی کا استعمال آپ کے لیے مطلب یہ کہ مشقت کا باعث بنے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. صرف اس لیے کہ ٹھنڈا لگ رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، جاڑے کا موسم ہے، اس سے تکلیف ہوگی، اس کے لیے نہیں تیمم. اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اللہ کا شکر ہے گھر گھر میں پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے. اگر گھر میں نہیں ہے تو دائیں بائیں کہیں بہت سارے وسائل ہیں. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پانی گرم کرا سکے، کر سکے. ہاں اگر اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ تو گرم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے اور وہ اتنا کمزور ہے کہ خود سے گرم بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا معاون مددگار نہیں ہے کہ گرم کر کے دے، بہت ہی مجبور ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا. تو مجبوری کی حالت میں ہے تیمم، محض ٹھنڈا لگنے سے اور سردی کے موسم کی وجہ سے تیمم نہیں ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ مار کر کے ہتھیلی پر پھیرا جائے اور چہرے پر پھیرا جائے. ایک مرتبہ پاک مٹی پر دونوں ہتھیلیوں کو کے اندرونی حصے کو پاک مٹی پر رکھ کر کے اور ایک بار چہرے پر اور ایک بار ہتھیلی کے اوپری حصے پر، یہ جو اوپری حصہ ہے ایک مرتبہ آپ کا تیمم ہو گیا. باقی جیسے وضو کے لیے ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، ویسے ہی اس میں بھی کریں گے، اور وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی وہی دعا پڑھ لیں گے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. 3 مرتبہ اس میں نہیں کرنا ہے، اور نہ یہ کہ پاؤں پر بھی ہاتھ پھیرنا ہے، کہنیوں پر بھی پھیرنا ہے، پورے ہاتھ پر اور سر پر نہیں، بس صرف ہتھیلیوں کے اوپری حصے پر اور چہرے پر پھیر لیں گے. آپ کا تیمم ہو گیا. اب یہ تیمم کب ٹوٹے گا؟ جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے تیمم بھی ٹوٹے گا. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. اور البتہ یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا اور پانی پھر مل گیا تو اب اس کے بعد آپ وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے، گویا کہ آپ کا تیمم کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے بعد وہ اسباب پائے جائیں جو جن سے وضو ٹوٹتا ہے. نہیں، پانی مل گیا اور آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے پانی استعمال کرنے میں، تو اب اس کے بعد آپ وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ سب مسائل تھے موزوں پر مسح کرنے کے، تیمم کے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نمازیں ادا کریں، سنت کے مطابق ساری عبادتیں کریں. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اور سارے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.